بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا ہے دو صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے. گو کہ اس حکم پر، اس فیصلے پر جو ہے وہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ بینچ تھا، جس میں سے 2 جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اتنے اپنے سینکڑوں جو ہے کارکنوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ وہ حملہ آور ہوئے، توڑ پھوڑ ہوئی، اور بالکل ایک زبردستی جو ہے تمام پورے جتھے کے ساتھ وہ آئے اور پورا جتھا داخل ہوا، تو سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب کو یا عدالت کو جو ہے وہ اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے آپ عدالت میں پیش ہونے کا، عدالت میں آنے کا. اور صرف اسی بنیاد پہ اگر وہ کوئی فیصلہ بھی دینے والے تھے تو اس کو کم از کم روک دینا چاہیے تھا کہ نہیں، پہلے تو ہم اس بات کا از خود نوٹس لیں گے کہ جی آپ نے یہ عدالت میں حملہ کیسے کیا. کیونکہ یہ روایت چاہے وہ نواز شریف نے کی ہو، کسی نے بھی کی ہو، اور اب بھی اگر ہوئی ہے، تو اس پہ عدلیہ کیوں خاموش رہتی ہے؟ اس پہ عدلیہ پہلے از خود نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جو یہ راستہ بند ہو جائے کہ لیڈران یا جو بھی ملزم ہیں، مجرم تو ظاہر ہے وہ جب ہوں گے جب عدالت ان کے بارے میں فیصلہ کر دے گی، لیکن اگر وہ ملزم بھی ہیں، ان کے خلاف سنگین الزامات بھی ہیں، اور عدالت میں ان کے خلاف اگر مقدمات زیر سماعت ہیں اور وہ عدالت میں بمشکل جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، تو پیش ہوتے وقت یہ جو روایت قائم کی ہے کہ جی جتھے لے کر وہ عدالت پہ چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے، تو پہلے تو عدالت اس پر نوٹس لے اور اس پر کارروائی کرے. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ عدالت کے جو چند ججز ہیں وہ فیوریٹ ہیں عمران خان صاحب کے، اور وہ ان کے حق میں فیصلہ دیں گے، اور وہی ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں الیکشن جو ہے وہ جو تاریخ دی ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. جو عطا تارڑ ہے مسلم لیگ نون کے رہنما، جو وفاقی وزیر بھی، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو نظر ثانی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو 3 سے 4 کا فیصلہ ہے یا 4 سے 3 کا، کیا بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، از خود نوٹس نہیں ہو سکتا. بہت سارے قانونی شگافیاں ہیں. لیکن ایک عام بات یہ ہے کہ جناب ایک ایسا شخص جس پہ الزام ہے اور جس کا عدالت میں جو ہے وہ مقدمہ زیر سماعت ہے، اور عدالت جو ہے وہ اس کو طلب بھی کر رہی ہے، اور ضمانتیں اس کی منسوخی پہ پہنچ چکی ہوتی ہیں، لیکن پھر ضمانت دے دی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ جو چڑھائی کی گئی ہے عدلیہ پہ، اس پہ کیوں نہیں نوٹس لیا اور اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہ رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کا اس حوالے سے بیان ہے کہ وہ پوری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جس طرح چڑھائی کی گئی، جو توڑ پھوڑ کی گئی، جو عدلیہ کا تقدس پامال کیا گیا، اس پہ ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل عدلیہ پر اس طرح کا جو بھی حملہ کرے، جو بھی عدلیہ کو اس طرح اپنے دباؤ میں لے. پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ جناب چونکہ آپ نے عدالتوں پہ اتنا دباؤ بڑھایا ہوا تھا، پہلے تو آپ نے عدالتوں پہ اس حوالے سے دباؤ بڑھا کہ آپ نے کہا جی راتوں کو کھلتی ہیں، آدھی رات کو کھلتی ہیں، میرا کیا قصور تھا. تو یہ آپ نے جو اس طرح کے جو عدلیہ کے خیالات، پہلے تو خود آپ نے عدلیہ کے خلاف جو ہے بیانات دیے، عدلیہ کو دھونس دھمکی دھمکایا، اور ان کو بالکل یہ ساری چیزیں ان کے خلاف، جس طرح ان کے جو ایک اپنا موقف انہوں نے بیان کیا، بڑے زور و زبردستی کے ساتھ عدلیہ کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے یہ رات کو کیوں کھولی، وہ فیصلہ کیوں دیا، تو ظاہر عدلیہ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اسی بیانیے کے نتیجے میں عدلیہ دباؤ میں، اور اس کے بعد عدلیہ نے ان کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دیے. تو یہی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی، دھونس دھمکی کیا ہوگی، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے چڑھائی کی. تو پہلے تو یہ روایت ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل ایک قانونی مسئلہ ہے. لیکن اس بات پر بھی عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ جی ایک شخص کی انا کی خاطر یہ اسمبلیاں توڑ کیسے دی. یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنی انا کی خاطر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتا ہے، جب استعفے منظور ہونے لگتے تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اسمبلیوں میں جانا ہے. عدالت نے خود کہا کہ بھئی آپ اپنے فیصلے اسمبلیوں میں کریں اور اسمبلیوں میں جائیں، آپ اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو ایک طرف تو استعفے دے دیتے ہیں، ایک طرف جب ان کے استعفوں کے نتیجے میں جب نشستیں خالی ہوتی ہیں، ضمنی الیکشن ہوتا ہے، تو پھر الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں. پھر جب الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں 6 7 سیٹوں پہ، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ استعفے حلف نہیں اٹھاتے. تو یہ جو مذاق الیکشن کے ساتھ بھی جو ہوا ہے، تو اس لیے
الیکشن بھی یہ سپریم جو عدالتیں ہیں ان کو بھی اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو قومی خزانہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ خالی ہے اور پیسے نہیں ہیں اور مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، فنڈز نہیں ہیں، اور یہ الیکشن کے اوپر اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ایسے تو الیکشن نہیں ہوتا ہے. تو ایک ہی بار خدا کے لیے الیکشن ہو، یہ بار بار الیکشن نہیں ہو. اور ایک شخص نے اگر اپنی انا کی خاطر ایک اسمبلیوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، الیکشن کو مذاق بنایا ہوا ہے، عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، تو پہلے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھئی آپ نے اسمبلیاں توڑی کیسے؟ جب اسمبلیاں کا جو وقت ہے وہ چند ماہ رہ گیا ہے تو آپ نے ایک پورے ملک میں ایک بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے 2 اسمبلیاں توڑ دی. اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا کہ بھئی ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی کہ آپ نے اسمبلی توڑی. آپ اگر جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ کو جو بھی احتجاج کرنا ہے، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی وہ آپ اسمبلی کے فلور پہ کریں. اسمبلی کے فلور پہ کر کے آپ باہر آ جاتے. قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، 2 صوبائی اسمبلی سے استعفے دے دیے، تو اسمبلی توڑ دی. تو اس پر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے. اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، اگر آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور آپ کے پاس یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ کو اسمبلی کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، تو کیوں توڑی اسمبلی؟ کیوں استعفے دیے؟ کیوں مذاق بنایا آپ نے؟ تو پہلے تو یہاں ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور وہ الیکشن کہہ رہے ہیں کہ الیکشن انہوں نے خود اسمبلی توڑی ہے. ضرورت کیا تھی اسمبلی توڑنے کی کہ پھر دوبارہ سے الیکشن کرانے کی وہ بات کر رہے ہیں؟ تو آپ ان کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کی ان کی خواہش کو آپ کوئی نوٹس نہیں لے رہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو اسمبلی بنی بنائی اچھی خاصی اسمبلی، اچھی خاصی حکومت، اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا، اسمبلیاں توڑ دی اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کراؤ. تو یہ کیا مذاق کیا ہے؟ اگر آپ کو الیکشن ہی کرانا تھا تو اسمبلی توڑی کیوں؟ چند مہینے تھے تو تھوڑا سا اور صبر کر لیتے. تو بہرحال یہ جو مذاق ہے. اچھا، دوسری جانب عدالتوں کا جو یہاں سندھ میں جو صورتحال ہے، اور ہم نے کہا کہ اس معاملے میں بھی ڈومیسائل جو ہے وہ آڑے آ رہا ہے. یہاں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جو ایک نئی درخواست آئی تھی بانی و قائد ایم کیو ایم کے خلاف، جو مقدمہ ہے یا جو فیصلہ ہے تحریر و تقریر تصویر پر پابندی کا، اس کے لیے ایک اور درخواست آئی تھی. ایک آفتاب الدین بقائی صاحب تھے، ان کی آج سماعت تھی 1 مارچ کو. تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہی ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ جی حالانکہ سب کو پتہ ہے کون سی ایک پٹیشن پہلے دائر کی ہوئی ہے، نثار پاور صاحب نے اسلام آباد میں بھی دائر کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ کسی طرح دائرے کے معاملات کو مہلت دی، یا یوں کہنا چاہیے کہ تاخیری حربے استعمال کرنا ہے. اچھا، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہی تھی کہ جناب اس کا فیصلہ لے آئیں یا کس وجہ سے پابندی لگی ہے، تو آپ 2 دن کا وقت دے دیتے. 2 دن میں 3 دن میں یہ بات آ جاتی. اس سے آپ کی کم از کم اس نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ اس کیس کو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو ساری صورتحال پتہ ہے کہ کس پر جو ہے وہ پابندیاں نہیں لگائی جاتی، کس پر پابندی لگی ہوئی ہے اور کیوں لگی ہوئی ہے. ایک مقبول لیڈر ہے، کون نہیں جانتا الطاف حسین کو یا اس کی مقبولیت کو. اور ایک وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو صورتحال ہوئی تھی وہ 12 مئی کے بعد غالباً صورتحال ہوئی تھی، اور عدالت نے جو ہے لوگوں کو بلایا تھا، تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ عدالت گئے تھے. تو اس کو یہ کہا گیا کہ جی عدالت پہ حملہ ہو رہا ہے، عدالت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور فلاں کیا جا رہا ہے. تو وہ تو بہت کم لوگ تھے جو آپ عدالت کے بلانے پر گئے تھے. عدالت نے خود کہا تھا کہ بھئی آ کے آپ گواہی دیں، شواہد دیں، بتائیں. تو وہ کچھ زیادہ لوگ چلے گئے تھے یا جو بھی تھا. تو لیکن اس کو تو ایم کیو ایم کے بغض میں یہ کہا گیا تھی وہ تو حملہ کرنے آئے تھے، وہ تو دباؤ ڈالنے آئے تھے. تو یہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کے جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کی رابطہ کمیٹی کے جو نئے کنوینر بھی مقرر ہوئے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک وہ پرانا وہ بھی شیئر کیا تھا کہ جناب دیکھیں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو جب عدالت بیان دینے کے لیے جا رہے تھے، شہادت دینے کے لیے جا رہے تھے اپنی، تو یہ کہا گیا کہ جی ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ عدالتوں کو دھمکانے یا دباؤ میں لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ دوہرا معیار تو ہے. اس دوہرے معیار کے حوالے سے پہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں، ابھی مزید بھی کریں گے. لیکن آج جو سماعت تھی آفتاب الدین بقائی صاحب کی پٹیشن پر، اس میں کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے بانی ایم کیو ایم کی تقریر پر پابندی کے خلاف درخواست گزار کے مہلت طلب کرنے پر
سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو بانی ایم کیو ایم کی تقریر پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت۔ اس موقع پر چیف جسٹس ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب نے استفسار کیا کہ آپ عدالت کیوں آئے، عدالت سے کیا چاہتے ہیں۔ درخواست گزار آفتاب الدین بقائی نے کہا کہ میں بانی ایم کیو ایم کے لیے انصاف چاہتا ہوں، ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی وہ معافی مانگ چکے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کس فیصلے کے خلاف انصاف چاہتے ہیں وہ پیش کریں۔ درخواست گزار نے کہا کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں عدالت کی آواز نہیں سن پا رہا۔ عدالت کا سوال کمرہ عدالت میں موجود ڈی اے جی نے درخواست گزار کو اونچی آواز میں بتایا۔ درخواست گزار نے کہا کہ میرے پاس ابھی کوئی دستاویز نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ آپ کو جس فیصلے سے شکایت ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ درخواست گزار نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تو مہربانی ہوگی، آئندہ سماعت پر متعلقہ دستاویزات فراہم کر دوں گا۔ عدالت نے سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ درخواست گزار آفتاب الدین بقائی نے دائر درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ بیرون ملک ملازمت کے بعد جب وہ وطن واپس آئے تو پتہ چلا کہ بانی ایم کیو ایم کی تقریر پر پابندی عائد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی ایم کیو ایم نے ہمیشہ غریب اور متوسط طبقے کی بات کی ہے۔ بانی ایم کیو ایم جمہوریت، حقیقت پسندی، برابری اور انصاف کے حامی ہیں۔ بانی ایم کیو ایم نے مہاجروں کے حق کی بات کی ہے۔ بانی ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کیا۔ بانی ایم کیو ایم نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے فلاحی کام بھی کیے۔ بانی ایم کیو ایم پر پاکستان اور بیرون ملک اشتعال انگیز تقاریر کا ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ بانی ایم کیو ایم اپنی 22 اگست 2016 کی تقریر پر معافی مانگ چکے ہیں۔ استدعا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کی تقریر پر پابندی ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ناظرین، یہ تو وہ درخواست تھی جو آفتاب الدین بقائی صاحب جو ہیں انہوں نے داخل کی، جو ابھی پچھلے ہفتے داخل کی تھی۔ لیکن اس حوالے سے جب وہ باہر آئے اپنی اس سماعت کے ملتوی ہونے کے بعد تو وہاں جو بات چیت انہوں نے کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ جو ادارے ہیں انہوں نے جو نیوٹرل ہونے کا جو ایک موقف اختیار کیا ہے تو بالکل میں اس کی تائید کروں گا کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ اپنے اس پر قائم ہیں۔ اس لیے کہ جب میں نے یہ الطاف حسین کی پابندی کے خلاف عدالت میں جب پٹیشن دائر کی تو کم از کم میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مجھے رات گئے جو ہے آدھی رات کو گھر سے نہیں اٹھایا گیا، مجھے غائب نہیں کر دیا گیا، بلکہ مجھے جو ہے وہ پٹیشن داخل کرنے کے اوپر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اور آج میں سماعت کے لیے آیا ہوں تو اس پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے۔ تو انہوں نے بہرحال اس حوالے سے ایک اپنا موقف ایک بات چیت کے ذریعے اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین، گفتگو تھی جو آج پٹیشن جس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے 3 ہفتے کے لیے اس حوالے سے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کی جو نئی قیادت سامنے آئی ہے، جو پوری کابینہ جو نئی سامنے آئی ہے، اس میں ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہو گئے ہیں اور دیگر افراد کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ تو جو یہ کنوینرشپ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو پہلا بیان جاری کیا ہے اور جو دیگر ارکان انہوں نے جو پہلا ایک بیان جاری کیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور ہم وہ بیان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے روزانہ تماشے لگائے جا رہے ہیں۔ قائد تحریک الطاف حسین کی تقریر پر عائد غیر آئینی پابندی کے خلاف عدالتوں میں دائر پٹیشنز میں کئی مہینوں کی تاریخیں دے کر معاملے کو ٹالا جا رہا ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین اور ان کی ایم کیو ایم کی جدوجہد اس غیر منصفانہ نظام کے خلاف ہے۔ کرپٹ ججز اشرافیہ کی مرضی کے فیصلے دے کر ارب پتی بن چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور کرپشن بھی ہر جگہ ہے، کہاں کرپشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ ججز بھی ہوں چاہے وہ کوئی بھی بیوروکریسی میں بھی ہر جگہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس جانب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ دوسری جانب جو دوسرے جو عہدیدار ہیں شاہد رضا صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں انصاف کی بجائے انصاف کے نام پر مذاق کر رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر یہ آپ کو پوچھنا ہو تو ایک غریب آدمی سے پوچھیں کہ جو جس طرح اپنے انصاف کے لیے جو ہے مارا پھر رہا ہے۔ آپ مطلب ہم تو کراچی کی بات کریں گے کہ جو سٹی کورٹ چلے جائیں
اور جا کے منظر دیکھ لیں کہ وہاں کیا منظر ہوتا ہے، کس طرح غریب آدمی جو ہے اس کی بالکل ایک نسل جو ہے پوری ختم ہو جاتی ہے، تو جا کے دوسری نسل کی جو ہے وہ اس کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔